بڑے ٹھنڈے کمرے میں کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جائیں تو دونوں سڑکوں کے بیچ جو فٹ پاتھ ہے نا، اس پہ بھی کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، ادھر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن ویسے نیند ہے نا، اللہ کا فضل ہے، اس نے دے دی ہے، آنے والوں کو آ گئی ہے۔ اطمینان قلبی، میرا معاشرہ بے سکون ہے، بے قرار ہے، زندگی میں اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ انسان بور ہوتا پھرے اور یہ تصور بناتا پھرے کہ میں بڑی آزمائش میں ہوں، تو میں بڑا بور ہو رہا ہوں، تو میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو وقت بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، لا یعنی کاموں میں ضائع بڑا ہوتا ہے، تو ہم بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میری یاد ہے نا، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے یاد کا، اللہ کی یاد کا، اس طریقے سے اگر میرے رسول کریم پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسے کرنا کہ دیکھنے والا تجھے دیوانہ سمجھے، لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی مجنون ہے، یہ کوئی جنونی ہے، کوئی پاگل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ ذکر کی مجلس آپ چھیڑیں، ہم بھی چھیڑتے ہیں، آپ ناز شریف کی مجلس چھیڑیں تو بہت سارے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں، وہ ساری نہیں ہلاتے، ان کی زبان ہی حرکت میں نہیں آتی، حالانکہ رب کریم کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے، کہیں اور کھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں تو رب کے ذکر میں اس طرح کھو جا کہ تجھے دنیا کا خیال ہی نہ آئے، خیال رہے ہی نہ، تجھے پھر دنیا کی ہوش نہ رہے۔ لیکن اگر نماز میں بھی خیال غیر آئے، ذکر میں بھی توجہ کہیں اور ہو، زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا اور میں تنہا تھا، اگر ماحول یہ ہو کہ آپ کہیں جسم کے ساتھ تو موجود ہو، روح موجود نہ ہو، تو پھر لذت ذکر میسر نہیں آتی، پھر کیف نہیں حاصل ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کھو کے رب کی یاد کہاں سے کیف آئے، الجھ ہی بڑا گئے ہیں ہم، وہ مستی، وہ سرور، وہ کیف جو اللہ کے ذکر میں ہوتا تھا، جو کبھی مرشد کامل کے سامنے بیٹھ کر لوگ اللہ اللہ کرتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ یہ یہاں ہے ہی نہیں، یہ تو کہیں اور چلے گئے ہیں، یہاں موجود ہی نہیں۔ لیکن اب وہ موج ہی نہیں، وہ شوق کوئی نہیں، وہ درد کوئی نہیں، وہ ذہن نے اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مہربانی فرما، وہ کیفیت دے، وہ سرور دے۔ زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں، کبھی کبھی نا چھوڑ دیں یہ دنیا، چھوڑیں یار موبائل، کریں کسی وقت اس کو بند، چھوڑیں اس بات کو کہ فلانے نے سلیوٹ کیا ہے کہ نہیں کیا، چھوڑیں اس بات کو۔ حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا، کیونکہ سارے یہ ہاتھ چومنے والے تھے، سارے پیار کرنے والے۔ فرماتے ہیں میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستان سے دور نکل جاتا تھا جہاں مجھے کچھ جاننے والا نہ ہو، اٹھ بلیا چلو اتھے وسیے جتھے واسدے نہیں سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے، چل ادھر چل دیے۔ اتنا شوق ہے سلیوٹ کرانے کا، ہمیں اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا، اتنا شوق ہے اپنا آپ بتانے کا، تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے، پھر نام ہی رہ جاتا ہے، روح نہیں رہتی، پھر وجود رہ جاتا ہے، پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی۔ خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں مچلا کرو، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آ جاؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہے، یہ سرور والی جگہ ہے۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار، بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جائے نا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار یہاں کرو،
تو بعض کا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے تو بڑے پریشان ہیں. کسی کو ملنے گئے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہے. اپنے آپ کو سکون دے. ہمارا یہ مزاج جو ہے نا سختی کا شکار ہے. یہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈالتی ہے. تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ہے. وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں ہے. سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے زبان میٹھی رہے وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے صلی اللہ وہ حضور پہ درود و سلام پڑھے. زبان میٹھی رہے گی کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے نہ وہ حضور پہ درود شریف پڑھے. جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہتا ہے طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہتا ہے وہ درود شریف پڑھے. اس کا دل سکون میں آئے گا.